بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم، مکی، 62 آیتیں، 3 رکوع۔ اپنے برگزیدہ ترین عبد الرسول کو ان کی عبادت کا صلہ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہ سورہ اس کی وضاحت ہے۔ گزشتہ سورت کی آخری آیت النجوم پر ختم ہوئی، یہ النجم ہے۔ آسمان نبوت پر مختلف پیغمبر اللہ کو حکم لے کر نمودار ہوتے رہے اور اپنی مقررہ اور متعین راہوں پر چل کر ہدایت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک نجم وحدت جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور ان کے دین کو کامل کرنے والا تھا، طلوع ہو کر معراج کو پہنچا، اور جو کچھ سنا تھا، دیکھا، اور واپس آ کر جو دیکھا تھا بیان کیا۔ وہ ایسی باتیں نہیں جو بہکے ہوئے انسان کیا کرتے ہیں۔ بصیرت و بصارت نے معراج میں جو دیکھا پایا وہ حق ہے۔ یہ منزلیں ہیں: دید اول، افق اعلیٰ، پھر فرشتوں کا منتہائی عروج، پھر جنتی دیدار میں دیدار الہی۔ جنہوں نے قوا سے فرشتہ مراد لیا، انہوں نے افق اعلیٰ پر جبریل کا دیکھنا بیان فرمایا، اور جنہوں نے لفظ قوا سے اللہ سمجھا، انہوں نے وہ تجلیات ربانی جو مقام قدس میں ہوں گی مراد لی۔ بہرحال یہ جلوہ صفات تھے یا جلوہ ذات، اس میں الجھنا کیا؟ سمجھنا یہ ہے کہ اللہ ہی کی صفات و ذات کی تجلیات تھیں، جو کبھی افق اعلیٰ پر، کبھی سدرہ منتہا پر نظر آئیں، اور دیکھنے والے کی نہ آنکھ جھپکی نہ ادھر ادھر ہوئی۔ سمدیت اور ابدیت کی کمانیں مل گئیں۔ ان حقائق کو گمان اور وہم سے کیا تعلق؟ کہیں گمان حقیقت کا مقابل ہو سکتا ہے؟ حقیقی بات تو ایمان و عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ جنہوں نے جس قدر ایمان کو عمل سے تقویت دی، اسی قدر وہ حقائق سے مستفیض ہوئے۔ جو ایمان ہی سے محروم رہے، وہ محض اسباب و علل صفات کائنات کے تجسس میں پڑے رہے۔ انہوں نے کچھ دنیاوی فائدے اٹھا لیے، لیکن حقیقت تک ان کی رسائی نہ ہوئی اور وہ ہلاک ہوئے۔ ایسے انسانوں کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشاں رہے۔ کہ عاد و سمود کے واقعات ان کو درس عبرت نہیں دیتے؟ افسوس ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ مومن بہرحال اللہ کے آگے سر بسجود ہے، اس کے لیے یہی معراج ہے، یہی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہی مآل حیات ہے، اسی کا اس کو حکم ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔
قسم ہے ستارے یعنی نور مبین کی جب وہ معراج سے اترا، قسم اس بات پر کہ اے لوگو تمہارا رفیق اللہ کا رسول نہ بہکا اور نہ راہ سے بے راہ ہوا۔ جو دیکھا وہ حق دیکھا، جو پایا وہ حق پایا، اور جو کچھ دیکھ کر بیان کیا اس میں سرے منہ فرق نہ تھا، حقیقت یہ ہے۔ اور وہ اپنی یعنی نفس کی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے، وہ تو وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، ان کو سکھایا زبردست قوت والے نے، زور آور نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ تعلیم فرمائی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منازل رفیع کا اور مکان عالی کا قصد فرمایا، اور وہ افق اعلیٰ پر تھے، وہ بلند ترین افق جو آسمانوں سے بھی بالا ہے، جہاں تجلیات الہی ہر لمحہ نئی شان سے جلوہ نما ہے۔ پھر اس محبوب حقیقی سے آپ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر یہاں تک بڑھے کہ صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی دونوں جہتیں مل گئیں، گویا سمدیت اور ابدیت کی کمانیں مل گئیں، اور نور رسالت نے کیفیت نور ذات کا سرور پایا۔ پھر اللہ رب العزت نے بلا واسطہ اپنے بندے کو جو وحی فرمانا تھا فرمائی، جو دینا تھا دیا، جو بتانا تھا بتایا۔ یہ کیا راز تھے، کیا معارف تھے، ان کی وسعتوں کو بھی راز ہی رکھا گیا ہے۔ جو تصور سے بھی پرے ہو اس کا بیان ہی کیا ہو۔ ہاں، یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ قلب رسول کو جو ملا وہ حق تھا۔ جو رسول نے دیکھا، قلب نے اس کو جھوٹ نہ جانا، سمجھ لیا کہ یہ حق ہے، بعین ہی ایسا ہی ہے جیسا نظر آتا ہے۔ کیا دیکھا، اس پر جھگڑنے سے کیا فائدہ؟ کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ یہ ایک بار کا دیکھنا نہ تھا کہ دھوکے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے ہی ماحول میں دیکھا اور خوب دیکھا، اور اس کو تو انہوں نے ایک بار اور بھی دیکھا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ بیری کا وہ درخت ہے جو 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے، یہ وہ حد ہے جو انتہائی محل ترقی موجودات ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے پاس جنت ماوا ہے۔ وہ بھی کیا عالم تھا جب اس بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، وہ حق تعالیٰ کے تجلیات و انوار کا دلکش سما تھا جو احاطہ بیان میں نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ان تجلیات سے اس طرح لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ نہ نگاہ جھپکی نہ حد سے بڑھی، جس کو دیکھنا تھا اس پر جمی رہی، نہ پلک جھپکتی نہ ادھر ادھر ہوتی۔ انوار ذات کی کیفیات نگاہیں براہ راست دیکھ رہی تھیں۔ یقیناً آپ نے شب معراج میں اپنے رب کی عظمت و شان جمال جہاں آرا اور قدرت کاملہ کی بے شمار نشانیاں دیکھیں۔ اس مقام قدس کو ظاہر کرنے والے، اپنی تجلیات ذات و صفات کے دکھانے والے، اپنے رسول کو ان منزلوں تک لے جانے والے اللہ کے مقابلے میں کفار کو بتوں کا ذکر کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ان سے پوچھا جائے کہ جن کو تم نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، دیکھو وہ کس درجے مجبور و محتاج ہیں۔ اللہ کے لیے بیتوں کے نام رکھنا، اس پر اتہام رکھنا، اپنے وہم و گمان سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا کس قدر محمل تصور ہے، خصوصاً جب یہ بھی معلوم ہو کہ بھلائی اور برائی کا سرچشمہ بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ بھلا تم نے اپنے لات و عزیٰ کے حال میں غور بھی کیا، اور اس منات کے حال میں بھی جو تمہارے خداؤں کی فہرست میں آخری تیسرا ہے؟ بھلا وہ کون ہے جس کو اس اسم بامسمى رب کا شریک ٹھہرایا جا سکے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہو؟ سوچو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تب تو یہ تقسیم بڑی غیر منصفانہ اور محمل ہے۔ تمہارا تصور کس درجے پست ہے اور کتنا غلط ہے۔ تم بت بناتے ہو، پھر جو نام چاہتے ہو رکھتے ہو، اور جو خدمت چاہتے ہو اس کے سپرد کرتے ہو۔ یہ تو نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ خواہ عقل سے کام لو یا آسمانی کتب کا مطالعہ کرو، تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ سب اس میں بے مسمہ ہیں۔ ان کے ناموں کو حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور یہ لوگ تو محض اپنے گمان اور اپنی خواہش نفس پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کو ہدایت پہنچ چکی ہے۔ پھر بھی اپنی تمناؤں میں الجھے ہیں، اتنا نہیں سمجھتے کہ کیا انسان کو وہ سب ملتا ہے جس کو وہ تمنا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے،
وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور پس اللہ ہی کے قبضے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آیت نمبر 1، النجم۔ النجم سے بعض مفسرین اور صوفیاء کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مراد لی اور اس سورہ کو واقعہ معراج سے متعلق کیا ہے۔ یہی انداز فکر حضرت قبلہ کا تھا، لیکن بعض مستند مفسرین نے النجم سے مطلق ستارہ مراد لیا اور اسے سورہ مدثر کے نزول سے متعلق فرمایا۔ ان حضرات نے شدید القوا سے جبریل امین اور الافق الاعلیٰ سے بالعموم افق شرقی مراد لیا ہے، جدھر سے صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ جن حضرات نے الافق الاعلیٰ سے وہ مقام مراد لیا ہے جہاں زمین و آسمان ملتے ہیں، انہوں نے جبریل کا اصل صورت میں دیکھنا بیان فرمایا ہے، اور جن بزرگوں نے الافق الاعلیٰ سے جو آسمانوں سے بھی کہیں بلند ہے سمجھا ہے، انہوں نے دیدار الہی فرمایا ہے۔ متن میں اسی فکر کو پیش نظر رکھا گیا ہے، تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شروع کی چند آیات کے ترجمے کو ان بزرگ مفسرین کی فکر کے مطابق بھی نقل کر دیا جائے جنہوں نے النجم سے مطلق ستارہ اور شدید القوا سے فرشتہ مراد لیا ہے۔ ان حضرات نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے: قسم ہے مطلق ستارے کی جب غروب ہونے لگے، یہ تمہارے ہمہ وقت ساتھ کے رہنے والے نہ راہ حق سے بھٹکے اور نہ غلط راستہ ہو لیے، اور نہ آپ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد نری وہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، پیدائشی طاقتور ہے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی اصلی صورت پر آپ کے روبرو نمودار ہوا، ایسی حالت میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا، سو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وہی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرمانی تھی۔ قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی، تو کیا ان پیغمبر سے ان کی دیکھی ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو؟ اور انہوں نے یعنی پیغمبر نے اس فرشتے کو ایک اور دفعہ بھی صورت اصلیہ میں دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس سے قریب جنت الماوا ہے۔ جب اس سدرۃ المنتہا کو لپٹ رہی تھیں جو چیزیں لپٹ رہی تھیں، نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں کفار کے ظن و گمان کا ذکر آیا تھا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گمان سے حقائق تک رسائی نہیں ہوتی، نہ نام بدلنے سے حقیقت بدل جاتی ہے۔
کافر فرشتوں کو اپنا خدا بنائے، مخلوق میں کسی کو اپنا سہارا تصور کرے، لیکن اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ وہاں وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ ہی کی اجازت ملے۔ آخرت میں ایمان و عمل ہی کے نتائج ملیں گے، محض تمنائیں کام نہ آئیں گی۔ زمین و آسمان اس کا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ عام مسلمانوں کو بھی مژدہ ہے کہ اگر وہ کبائر گناہ سے بچتے رہیں تو معمولی لغزشیں اللہ معاف فرما دے گا، لیکن انسان کو بہرحال اپنے اعمال پر نازا نہ ہونا چاہیے۔ اللہ پر سب کا حال روشن ہے۔ اور آسمانوں پر بہت سے مقرب فرشتے ہیں، لیکن ان کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی، اور نہ وہ کسی کی سفارش کرتے ہی ہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہے ان کو سفارش کی اجازت دے اور خود اس سفارش کو پسند بھی فرمائے۔ وہاں کسی کے اثر کے تحت کوئی کام نہ ہوگا۔ اور جو لوگ آخرت کا یقینی نہیں رکھتے وہ ہر طرح کی گستاخیاں کیا کرتے ہیں، فرشتوں کے زنانے نام رکھتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، وہ تو بس گمان پر چلتے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ کہیں گمان سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے؟ حقیقت تو ایمان و عمل سے کھلتی ہے۔ بس اے رسول، آپ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور سوائے دنیا کی زندگی کے کچھ نہ چاہے۔ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں۔ ان لوگوں کی علم کی رسائی یہیں تک ہے، وہ دنیا کے فوری فائدے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، آخرت کا ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور یہ بھی خوب جانتا ہے کہ کون راہ ہدایت پر ہے، اور وہی مالک حقیقی ہے، اسی کا جاننا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور یہ سب خدائی کارخانہ اس لیے ہے تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے، اور جنہوں نے بھلائی کی ان کی بھلائی کے صلے میں اللہ ان کو نیک اجر دے۔ اور آپ کے امتی غمگین نہ ہو، ہمارا حساب کتاب بھی رحم کے پہلو لیے ہوا ہوگا۔ یعنی جو لوگ بڑے اور کھلے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، مگر کچھ لغزشیں جو سرزد ہو جاتی رہیں تو اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی بخشش بہت وسیع ہے، اور لوگوں وہ تم کو اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔ بس اپنے کو بڑا پاکیزہ مت جتایا کرو، وہی خوب جانتا ہے کہ بزرگ اور پرہیزگار کون ہے، کس کا قلب پاک اور اعمال صالح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفرأيت الذي تولى وأعتى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت اللازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه۔ الرحمن الرحیم، تیسرا رکو۔
تیسرا رکوع سورہ نجم کا آخری رکوع ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کیا جا رہا ہے کہ انسان کو بالآخر اللہ کے سامنے جانا ہے اور اس کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا۔ ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہ آئے گا۔ اللہ ہی ہنساتا اور رلاتا، مارتا اور جلاتا ہے۔ وہی خالق کائنات ہے جس نے اس سے منہ پھیرا ہلاک ہوا۔ بد نصیب ہے جو کلام حق سنتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اور معبود حقیقی کی اطاعت نہیں کرتے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کو سجدہ کرنا اور اسی کی عبادت کرنا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ایمان لانے کا ارادہ تو کیا لیکن پھر منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ کھینچ لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو کفر کی سزا نہ ملے گی اور وہ دوسرے کو پیش کر کے چھوٹ جائے گا؟ کیا اس کو اس کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جنہوں نے احکام کی پوری بجاوری کی اور اپنا حق عبادت، رسالت اور تبلیغ ادا کیا؟ کیا ان انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں کہیں لکھا ہے کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر پڑتا ہے؟ وہاں تو یہی بات ملے گی کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یا دنیا میں جو کوشش کر کے کماتا ہے، اور یہ کہ اس کی صحیح جلد ہی سامنے آ جائے گی۔ حساب کے وقت ان کی کوششوں کی حقیقت کھل جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب تک پہنچنا ہے۔ دنیا اور آخرت میں جزا و سزا سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر و مادہ دونوں قسموں کو پیدا کیا، اور وہ بھی ایک بوند سے جو ٹپک جاتا ہے، اور یہ کہ اسی اللہ کے ذمے ہے دوسری بار پیدا کرنا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا اور مفلس بناتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرہ ستارہ کا رب ہے جس کو بعض عربوں نے اپنا معبود ٹھہرا رکھا ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول یعنی قوم ہود کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے بھی قبل قوم نوح کو ہلاک کیا کہ وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور اسی طرح ہم نے قوم لوط کی الٹی اور غارت ہونے والی بستی کو پٹک دیا، پھر ان پر چھا گیا جو چھا گیا، یعنی پتھروں کی بارش جو ہونا تھی وہ ہوئی، اور اس طرح ان کو عبرتناک سزا دی گئی۔ آیات بالا میں سمجھایا گیا کہ خالق کائنات وہی اللہ ہے جس نے متضاد اور متقابل کیفیات کو پیدا فرمایا، وہی مارتا، وہی جلاتا، وہی ہنساتا، وہی رلاتا ہے۔ وہ لوگوں کو دولت مند اور غنی بناتا ہے، اور وہی لوگوں کی آزمائش کے بعد سزا و جزا دیتا ہے۔ دنیا بھی جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ آخرت میں تو بہرحال سزا و جزا انسان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ انسان اگر ذرا غور کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کاملہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اب اے انسان تو ہی غور کر کہ تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ کبھی وہ تجھ پر براہ راست فضل فرماتا ہے، کبھی ظالموں کو غارت کر کے ماحول کی اصلاح فرماتا ہے۔ یہ سب اس کی عنایتیں ہیں، اور سب سے بڑی عنایت تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا رہا اور سرکار دو عالم کی ذات پر تکمیل دین فرما دی۔ ایک ہادی برحق رہتی دنیا تک دے دیا۔ یہ اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں۔ ان کو نہ مانو گے تو کیا کرو گے؟ دیکھو وہ قیامت کی آنے والی گھڑی آ پہنچی جس کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ بھلا کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے اور تم کو شرم نہیں آتی؟ تم ہنستے ہو اور دین کا مذاق اڑاتے ہو اور اپنی حالت پر روتے نہیں، اور تم کھیل میں پڑے ہو، انجام سے غافل ہو۔ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اس میں تمہاری ہی فلاح ہے۔ بس اللہ ہی کو سجدہ کرو، اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز جھکا دو اور اس کی بندگی کرو۔ آیت نمبر 34۔ یہ آیت ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو حضور کی باتیں سن کر اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن ایک کافر نے اس سے کہا کہ تم خام خواہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہو، مجھ کو مال دو، میں تمہارے گناہ اپنے سر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ کچھ عرصے تک مال کی قسط دیتا رہا،
لیکن پھر یہ قسطیں بھی روک دیں۔ گویا وہ اپنے فائدے کے لیے بھی دل کھول کر خرچ نہ کر سکا، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتا۔